اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کل کا لیسن کچھ یاد ہے جو کل پریزنٹ تھے؟ کچھ پوچھ لوں اس میں سے؟ اچھا، شکر کی کیا سٹیجز تھیں؟ شکر گزاری کیا ہوتی ہے؟ شکر کی کیا پہچان ہے، کیا نشانی ہے؟ پہلا کیا سٹیپ تھا کہ نعمت کی پہچان، شاباش، اچھا ون بائی ون۔ ایک میرب نے بتا دیا نعمت کی پہچان، سیکنڈ زینب بتائے گی، نعمت دینے والے، شاباش، تھرڈ انایا، دوسری بتائی، تیسری، اچھا فورتھ والی یاد ہے؟ تھرڈ والی نہیں یاد؟ اچھا کوئی بات نہیں، یہ آگے ایمان بتائیں گی تھرڈ والی۔ اقرار کرنا نعمت کا، ہاں، اقرار کرنا، نعمت کا اقرار۔ اور فورتھ کیا تھا اسٹیپ؟ ہاں، جس کا اقرار کیا، نعمت کا اقرار، اور پھر جس نے نعمت دی ہے، نعمت دینے والے کے لیے عاجزی، منعم، کیا ورڈ بتایا تھا میں نے؟ منعم، جو نعمت دیتا ہے، منعم کے لیے عاجزی اور محبت، ٹھیک ہے۔ اور ففتھ جو لاسٹ اسٹیپ تھا وہ نوریہ بتائیں گی۔ اس کا استعمال کا، جو منعم کی مرضی سے اس کا بہتر سے بہتر استعمال۔ شاباش، کہ وہ جو نعمت ہے اس کو آپ نے پہچان لیا، آپ نے نعمت دینے والے کو پہچان لیا، آپ نے اس کا اقرار کیا نعمت کا، اور پھر دینے والے کے لیے عاجزی کی، اور پھر اس نعمت کو استعمال جو ہے وہ منعم کی مرضی کے مطابق کیا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کیا۔ اپنی ہر نعمت کو، آپ کے جتنے باڈی پارٹس ہیں، آپ کی جتنی فیسلٹیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی، ان سب کو استعمال آپ نے اس طرح کرنا ہے جس طرح اللہ چاہتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور ایک میں نے چھوٹا سا ہوم ورک دیا تھا، والدین کا شکریہ ادا کرنا ہے، کیا کسی نے؟ اچھا، اب مجھے کون بتائے گا کیسے کیا؟ اچھا نوریہ بتائیں کیسے کیا۔ میں نے کل رات کا کھانا بنایا تھا۔ رات کا کھانا بنایا؟ ابھی کیا ایج ہے؟ 23۔ اچھا ماشاء اللہ، پھر تو ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، یہ تو ہیلپ ہوگی۔ اور میرب نے کیا کیا؟ ہمارے گھر مہمان آئے تھے تو اس نے مما کی گھر اچھا شاباش، ہاں بھائی جب گیسٹ آ جائیں، صفائی بھی کری۔ صفائی نہیں بھائی، جب گیسٹ آ جائیں تب ایکسٹرا ہیلپ کی بہت ضرورت ہوتی ہے، عام دنوں میں بھی کرنی چاہیے لیکن جب گیسٹ آ جائیں تب تو ضرور کرنی چاہیے، یہ بھی بہت اچھی ہیلپ ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس کا الگ سے اجر ملے گا، جو بچے پیرنٹس کے ساتھ ہیلپ کراتے ہیں نا، اس کا بھی اجر ہے، اس کا الگ سے ثواب ملتا ہے۔ اچھا، آج ہم انشاءاللہ اپنی نا باقاعدہ بک کا آغاز کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو پہلا چیپٹر ہے نا وہ ہے اصل الشکر۔ کل صرف انٹروڈکشن تھا کہ شکر گزاری کیا ہوتی ہے، وہ کیسے ہوتی ہے، اس کی کیا نشانی ہے، کون کون شکر گزار ہوتے ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں۔ اب میں انٹروڈکشن میں جو پہلا چیپٹر ہے اس میں ابن قیم کا ایک قول ہے، اس سے پہلے میں نا شکر کا جو لفظ ہے نا اس پہ تھوڑی سی بات کروں گی۔ دیکھیں اس کے جو لغوی معنی ہیں، لغوی کیا ہوتے ہیں، اسے لغوی کبھی نہیں کہنا، لغو جو ہوتا ہے نا وہ بے معنی، بے فائدہ بات ہوتی ہے، لغوی لغت سے جو نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لغوی معنی، اچھا شکر کے جو لغوی معنی ہے نا وہ ہے زیادتی اور اضافہ۔ کیا ہے؟ زیادتی اور اضافہ۔ جیسے شکرت الارض، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زمین کا شکر ادا کرنا۔ یہ پتہ ہے کب استعمال کرتے ہیں ورڈ؟ کہ زمین بہت زیادہ ہری بھری ہو جائے، کہ بالکل لش گرین ہو جائے، یعنی کہ اس نے اپنی شکر گزاری کر دی، بالکل جتنا وہ اگا سکتی تھی وہ اس نے اگا دیا، تو اس کے لیے ورڈ یوز کیا جاتا ہے شکرت الارض، ٹھیک ہے۔ پھر ایک ہوتا ہے دعوت الشکور۔ دعوت الشکور کیا ہوتا ہے؟ شکر والا جانور، یعنی کہ وہ جانور جو جتنا کھاتا ہے نا اس سے زیادہ اپنے موٹاپے کو ظاہر کرتا ہے، اتنا وہ کھاتا نہیں جتنا وہ ہیلدی نظر آتا ہے، تو وہ ہوتا ہے دعوت الشکور۔ وہ جسے کہتے ہیں نا، انسانوں میں بھی کہتے ہیں اسے تو کھایا پیا کہیں نہیں لگتا، اور کچھ کہتے ہیں نہیں میں پانی بھی پیوں تو لگ جاتا ہے، بس یہ وہ والا جانور ہے جسے پانی بھی پیو تو لگ جاتا ہے، وہ اتنا کھاتا نہیں جتنا وہ موٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک ہوتا ہے فرس الشکور۔ فرس الشکور یہ اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو تھوڑا چارہ کھا لے مگر اس پر بھی راضی ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کی ڈیمانڈ زیادہ نہیں ہوتی۔ تو شکر کا معنی جو ہے نا وہ یہی سمجھ میں آیا کہ آپ راضی ہو جائیں، کسی چیز پہ راضی ہو جائیں، اضافہ بہت زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں
کا بہت زیادہ اظہار، اس کی نعمتوں کا بہت زیادہ اقرار، اور یہ صرف اقرار اور اظہار سے زبان سے نہیں ہوگا، کل میں نے بتایا تھا کس کس سے ہوگا، زبان سے بھی، دل سے بھی، اور جوارے سے، آپ کے باڈی پارٹ، سینسز، 5 سینسز ہے نا ہماری، ان سے بھی. یعنی کہ آپ نے دل میں اقرار کیا، آپ کی زبان پہ بھی وہی بات آئی. جیسے جو شکر گزار ہوتے ہیں وہ الحمد للہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو کسی نہ کسی فارم میں یاد کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ صرف زبانی نہ ہو، یہ دل کے اندر بھی ہو اور یہ آپ کے عمل سے بھی ظاہر ہو. یہ نہیں آپ کہہ تو رہے ہو الحمد للہ میں ٹھیک ہوں، بس میرے ساتھ یہ بھی پرابلم ہے، وہ بھی پرابلم ہے، میری ماما بھی مجھے یہ چیز نہیں دیتی، پاپا بھی مجھے، الحمد للہ. ویسے یہ کیسا الحمد للہ بھائی، یہ کیسا اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے 10 ساتھ اپنے گلے کر دیے؟ تو وہ شکر نہیں ہے، وہ پھر دل سے شکر نہیں ہے، اور وہ آپ کے سینسز، آپ کے جوارے سے شکر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ ہوتا ہے شکر. تو شکر کا یہ تھا لغوی معنی، اضافہ، بہت زیادہ، اضافہ، زیادتی. اس کے اصطلاحی معنی کیا ہوں گے؟ یعنی کہ اگر آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تو اس کا کیا مطلب ہوگا شکر کا؟ کسی انعام اور احسانات کو، کسی کے انعام اور احسانات کو ماننا اور اس کا تصور کرنا اور پھر اس کا اظہار بھی کرنا. اب یہ جو اظہار ہے وہ ویسے ہی ہے، وہ زبان سے بھی ہے، دل سے بھی ہے، اور عمل سے بھی ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے شکر اصطلاحی معنی میں. اسلام میں اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ کسی کی نعمت، دی ہوئی نعمت، کسی کے انعام کا تصور کرنا، اس کا اظہار بھی کرنا. یعنی کہ اس کا آپ کو ادراک بھی ہو. آپ کو پتہ ہے کسی چیز کو سمجھنا اور بات ہے اور منہ سے کہنا اور بات ہے. الحمدللہ بہت سے لوگ کہتے ہیں، لیکن جیسے میں نے کل کہا تھا وہ تھینکفل نہیں ہوتے. ایکچولی وہ تھینکفل نہیں ہوتے. اور کچھ لوگ تھینکفل ہوتے ہیں لیکن وہ اظہار مختلف اسٹائل سے کرتے ہیں. ضروری نہیں وہ الحمدللہ کہ وہ کسی اور طرح سے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہمیں ہمارے ٹیچرز بتاتے تھے کہ چیزیں اپنے ازداد سے پہچانی جاتی ہیں. یعنی کہ اگر آپ نے روشنی کو پہچان لیا نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا جب اندھیرا ہوگا، ہاں یہ روشنی نہیں ہے، یہ اس کی اپوزٹ چیز ہے. اسی طرح شکر کو اگر آپ نے پہچاننا ہے نا تو آپ نہ شکری کو پہچان لیں. نہ شکری اس کا اپوزٹ ہے، وہ ہوتا ہے کفر. اور کفر کیا ہوتا ہے؟ جیسے شکر کا لفظی معنی ہے نا اضافہ، بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا، اس میں اضافہ. اس طرح کفر کا مطلب ہے انکار، ماننا ہی نہیں کسی چیز کو. اور جیسے شکر ہوتا ہے نا زبان سے بھی، دل سے بھی، عمل سے بھی، اس طرح کفر بھی ہوتا ہے زبان سے بھی، دل سے بھی، اور عمل سے بھی. ہم مسلم نا زبان سے اتنا کفر نہیں کرتے لیکن ہمارے اعمال بڑے کفرانہ ہیں. ہمارے اعمال جو ہے نا وہ اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی نعمتوں پہ، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دین پہ راضی ہیں. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دین پر راضی ہیں تو ہم اس کے خلاف کوئی کام ہی نہ کریں. ہم راضی نہیں ہوتے، ہم اپنے نفس پہ راضی ہوتے ہیں. ہم وہ والے کام کرتے ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے. تو پھر وہاں ہم اللہ کی دی ہوئی نعمت کا، اسپیشلی یہ جو دین اسلام ہے، اس کا ہم کفر کرتے ہیں کہ اللہ نے اتنا اچھا ہمیں کوڈ آف لائف دیا کہ یہ پوری لائف ہے، اس طرح تم نے زندگی گزارنی ہے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ویسے نہیں گزاری، تو ہم نے کفر کیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، زبان سے نہیں کیا، زبان سے ہم کہہ رہے ہیں الحمدللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لیکن ہمارے اعمال نہیں ہیں شکر والے. تو پھر کفر کو بھی پہچانیں، پھر آپ کو شکر کا زیادہ اچھا مطلب سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ شکر، جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ جب انسان دل سے، شکر گزاری جو ہے نا وہ دل کی کیفیت ہے. آج نیو اسٹوڈنٹس کافی ہے، میں تھوڑا سا بریف کر دیتی ہوں. شکر گزاری جو ہے نا وہ دل کی کیفیت ہے، اور جو آپ کی حمد ہے نا وہ زبان کی ادائیگی ہے. ہوتی وہ تبھی ہے جب وہ دل میں شکر گزاری ہوتی ہے. الحمدللہ انسان تبھی کہتا ہے جب اس نے شکر گزاری کو شو کرنا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی دل سے شکر گزاری جو ہے نا وہ شکر ہے، اور زبان سے جو ہے وہ حمد ہے. اور اسی طرح حمد کا تعلق بھی نا کبھی کبھی کسی ایسی چیز کے ساتھ ہوتا ہے جو ہمیں ملی، اور کبھی کبھی کسی ایسی چیز کے ساتھ نہیں ہوتا جو ہمیں ملی. جیسے حمد کیا ہوتا ہے؟ کسی کی تعریف. اور میں نے کہا تھا کہ عربی میں تو وہ تعریف ہی ہے، لیکن اردو میں ہم اسے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی بولتے ہیں. ہم عام انسان کے لیے نہیں کہتے میں اس کی حمد کر رہا ہوں، ہم یہ کہتے ہیں مدح، مدح سرائی، یا میں اس کی تعریف کر رہا ہوں، میں اس کی مدح کر رہا ہوں. عربی میں بھی مدح کہتے ہیں. جو آپ کی
گاڈ گفٹڈ چیزیں نا اس کی تعریف کرنا مدح ہوتا ہے، لیکن حمد ہوتا ہے کسی کی اپنی کوئی صلاحیت کی تعریف، اور وہ جو اپنی پیور صلاحیت ہے نا صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. انسان کو ہر صلاحیت اللہ کی طرف سے دی گئی ہوتی ہے، اس لیے اس کی مداح کی جاتی ہے. حمد کا اگر جو عربک میں معنی ہے کہ جی تعریف ہے تو اس میں کہہ سکتے ہیں، لیکن قرآن میں نا مداح کا لفظ نہیں آیا اللہ تعالیٰ کے لیے، حمد کا لفظ آیا. تو ہم اردو میں بھی نا حمد اللہ کے لیے یوز کرتے ہیں زیادہ تر، ٹھیک ہے. ویسے یہ کوئی کفر نہیں ہو جائے گا اگر ہم کہیں یہ تو بڑی حمد سرائی کر رہی ہے یا ایسے، لیکن پھر بھی ہم یوز اسے اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ جو حمد ہے نا، کبھی کبھی یہ تعریف، میں حمد کا ورڈ نہیں کہتی، تعریف، یہ کبھی کبھی صرف نا ایسے ہوتی ہے جو چیز آپ کو فائدہ دے رہی ہے نا اس کی وجہ سے ہوتی ہے. جیسے کہ آپ اپنے پیرنٹس کا شکریہ ادا کریں، ان کی تعریف کریں کہ میری ماں بہت اچھی ہے، انہوں نے نا مجھے میرا فیوریٹ ڈریس دلایا عید پہ، ٹھیک ہے. آپ کو کچھ ملا اور آپ نے حمد کی یا آپ نے تعریف کی. لیکن ایک تعریف ہوتی ہے اس کی آئیز کتنی پیاری ہیں، اس کی اسکن کتنی اچھی ہے، کچھ بھی ہو. اب اس میں اس کا کوئی اپنا عمل دخل نہیں، اور آپ کو بھی کچھ نہیں مل رہا، ہمیں کچھ نہیں مل رہا، کہ جس اس کی اللہ تعالیٰ کا اس پہ ایک انعام ہے، ہم نے وہ بھی حمد ہوتی ہے. یہ آپ کو جو مل رہا ہے اس کے مقابلے پہ بھی ہو سکتا ہے اور جنرل بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے کچھ ورڈز کہ جن کا اگر ہمیں پتہ ہو تو وہ ٹھیک رہتا ہے، ٹھیک ہے. اب ہم باقاعدہ جائیں گے اس بک کی طرف. اصل الشکر اس کا ہے پہلا چیپٹر، اور یہ اس بک کا حصہ نہیں ہے لیکن اسے کوٹ کیا گیا ہے کیونکہ یہ شکر کینا کو بہت اچھا ڈسکرائب کرتا ہے. جنہوں نے میرا کل لیکچر نہیں نہ لیا، اگر وہ اس کو دھیان سے سنیں گے انہوں نے سارا سمجھ آ جائے گا میں نے کل کیا کہا تھا، کیونکہ میں نے انٹروڈکشن میں یہی باتیں تقریباً کہی تھی اصل شکر کے متعلق ہی. سب سے پہلے بتاؤں یہ جو بک ہے نا، یہ اس کا رائٹر کا نام اس پہ نہیں لکھا کیونکہ یہ دارالوطن کی شائع کردہ کتاب ہے. یہ نا علماء کا ایک گروپ ہے جنہوں نے چھوٹی چھوٹی بہت سی بکس لکھی ہیں. اب اس میں انہوں نے قرآن اور حدیث سے نا شکر سے متعلق کچھ چیزیں اکٹھی کر دی اور یہ چھوٹی سی بک شائع کر دی. اس لیے اس میں کسی ایک آتھر کا نام نہیں لکھا ہوا، ایک رائٹر کا نام نہیں ہے، دارالوطن کی شائع کردہ ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا پہلا چیپٹر ہے اصل الشکر. اب ہم اس چیپٹر کی طرف جاتے ہیں. امام ابن قیم کہتے ہیں، اب اپنی بکس آپ کھول لیں. امام ابن قیم کہتے ہیں کہ شکر کی اصل نعمت دینے والے کی نعمت کا عاجزی، انکساری اور محبت سے اعتراف کرنا ہے. سمجھ آئی کہ شکر کیا ہوتا ہے؟ کہ جس نے نعمت دی ہے نا، نعمت کو پہچان لیا آپ نے، نعمت دینے والے کو بھی پہچان لیا، اس کی طرف پھر جو اینڈ والا سٹیپ ہے نا، جو فائنلی شکر کا سائیکل کمپلیٹ کرتا ہے. شکر کا سائیکل سٹارٹ ہوتا ہے نعمت کی پہچان سے. اگر جس نے نعمت کو پہچانا نہیں نا، وہ شکر کر ہی نہیں سکتا، وہ شکر نہیں کر سکتا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا اپنی عبادت جیسے فرض کی ہے نا، 5 نمازیں فرض ہیں، روزے فرض ہیں، زکوٰۃ فرض ہے، حج صاحب استطاعت پہ فرض ہے، زکوٰۃ، کلمہ شہادت وہ تو خیر چلو وہ تو مسٹ ہے، اس کے بغیر تو آپ اسلام میں ہی نہیں انٹر ہو سکتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان عبادات کے ساتھ ایک اور ڈیمانڈ کی ہے، وہ شکر گزاری کی ڈیمانڈ ہے. شکر گزاری کی ڈیمانڈ ہمارے رب تعالیٰ کا ایک بہت بڑا آپ کہہ لیں کہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے انسان سے، اپنے بندے سے. جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ میرے بندوں میں سے بہت کم ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. تو یہ بہت کم ہے جو شکر ادا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ریکوائرڈ ہیں ایسے لوگ. عبادت تو آپ نے کرنی ہے لیکن آپ نے شکر بھی ادا کرنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ یہ شو نہیں کر رہے کہ ہاں میں اللہ کا احسان مند ہوں اور میں اللہ کا بندہ ہوں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے. اب آپ نے پہلے نعمت کو پہچانا، جو بھی آپ کے ارد گرد کوئی بھی نعمتیں، کل میں نے آپ کو بتایا تھا خاص نعمتیں ہوتی ہیں، عام نعمتیں ہوتی ہیں. خاص نعمتیں آپ کی روحانی طور پہ آپ کو اپلفٹ کرتی ہیں، عام نعمتیں آپ کی جسمانی طور پہ آپ کو اپلفٹ کرتی ہیں. خاص نعمتیں آپ کی آخرت کے لیے فائدہ مند ہے، عام نعمتیں آپ کی دنیا کے لیے فائدہ مند ہے. سب نعمتیں لیکن ہیں اللہ کی طرف سے، اور سب نعمتیں ہیں اس لیے کہ آپ اللہ کو پہچان لیں. دنیا میں جو پھول پودے ہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ دنیا میں ہی ہوں گے، پیدا ہوئے، ختم ہو گئے، ہم نے دیکھا خوشبو ہوگی، بس نہیں. اس کا ایک اور مقصد یہ ہے کہ آپ ان پر تدبر کر کے اللہ تعالیٰ کو پہچانیں کہ یہ کیسے ایک پودا ہے، اس میں ڈفرینٹ کلرز کے پھول ہیں، ان کے سائزز بھی ڈفرینٹ ہیں، ان کی شیپ بھی ڈفرینٹ ہے، خوشبو بھی کم زیادہ ہے. ایک ہی پھل میں درخت لگے ہیں، سائز بھی ڈفرینٹ ہے، رنگ بھی ڈفرینٹ ہے، ذائقہ بھی ڈفرینٹ ہے، کوئی میٹھا ہے کوئی نہیں میٹھا. تو کیا یہ صرف بس ایسی ڈیکوریشن پیسز ہیں اس زمین پر؟ نہیں، یہ تدبر کے انویٹیشن ہے آپ سب کو کہ ان پہ تدبر کریں. کوئی ہے جو ان سب کو چلاتا ہے. ولیم ورڈزورتھ تھا نا، وہ انگلش کا پوئٹ ہے بہت بڑا، تو اس نے نیچر پہ بہت لکھا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے وہ ایتھیسٹ تھا. وہ یہ کہتا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس نیچر کے سارے کاموں کے پیچھے نا کوئی ایک ہستی ہے جو اس کو چلا رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ ایتھیسٹ تھا، اسے اللہ کو پہچانا ہی نہیں. اتنی پوئٹری کر دی نیچر پہ،
لیکن جس نے ان چیزوں کو بنایا اس کو وہ پہچانا ہی نہیں، اور اگر پہچان بھی لیا تو مانا نہیں، تو پھر اس کو ہدایت نہیں ملی، وہ ایتھیسٹ ہی رہا، اتنی اس کی کتابیں، اتنی اس کی پوئٹری، لیکن آخرت میں کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے، تو شکر کی اصل نعمت دینے والے کی نعمت کا عاجزی، انکساری اور محبت سے اعتراف کرنا ہے کہ ہاں یہ ایک ہستی ہے. جس نے اعتراف نہیں کیا تو وہ اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اور کچھ اعتراف کر کے بھی جان بھی لیتے ہیں، پہچان بھی لیتے ہیں، لیکن پھر بھی اعتراف نہیں، پہچان کر بھی اعتراف نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں، جیسے یہ ولیم ورڈزورتھ تھا. تو ایسے بھی ہوتے ہیں، تو اس پہچان کا بھی کوئی فائدہ نہیں. کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ پہچان، پھر اللہ کی پہچان، پھر اس کے لیے. تو اگر آپ نے پہلے 2-3 اسٹیپ کر بھی لیے، لیکن اینڈ پہ اگر آپ نے آج ہی نہیں کی اللہ کے لیے، تو آپ کا شکر گزاری نہیں ہو سکتی، اور آپ اللہ کے عبد ہونے کا حق ادا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اچھا، یہ بھی صرف پہلی لائن تھی اس چیپٹر کی. شکر کی اصل نعمت دینے والے کی نعمت کا عاجزی، انکساری، محبت سے اعتراف کرنا ہے. بس جو شخص نعمت کو نہیں پہچانتا بلکہ وہ اس سے جاہل ہے، تو وہ اس کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا. اگر آپ اس چیز کو نہیں پہچانتے کہ والدین کتنی بڑی نعمت ہے، تو آپ ان کا شکر ادا کریں گے؟ آپ ان کا شکر ادا، زیادہ تر بچے کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ اس نعمت کو پہچانتے نہیں ہیں. وہ انہیں پیدائشی ملی ہوتی ہے، کہتے ہیں اچھا کوئی نہیں، ہاں پیرنٹس سبھی کے ہوتے ہیں. کہ جن کے نہیں ہوتے ان کو پتا ہوتا ہے یہ کیا ہے. کوئی نعمت جب آپ کے پاس نہیں رہتی تب آپ کو پتا چل جاتا ہے یہ نعمت تھی، لیکن جب ہمارے پاس ہوتی ہے ہم میں سے زیادہ تر کو پتا نہیں چلتا کہ یہ نعمت ہے. تو نعمتوں کے رہتے ہوئے، اس کے اپنے پاس ہوتے ہوئے ان نعمتوں کو پہچان لیں. اپنے پیرنٹس کے ہوتے ہوئے انہیں ویلیو کر لیں. وہ نہیں ہوں گے تب تو ویلیو آ ہی جائے گی آپ کو. جب روشنی چلی جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے اچھا ہاں لائٹ تھی، کتنی بڑی نعمت تھی. لیکن جب یہ لائٹس اور بلبس اور ٹیوب لائٹس آن ہوتی ہیں تب ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہم کتنے کام کر رہے ہیں اس کے سامنے. اے سی آف کورس. تو لیکن جب یہ بند ہو جائے گا تو فوراً محسوس ہوگا یہ کتنی بڑی نعمت، یہ اب کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. لیکن جب یہ بیچارہ چل رہا ہوتا ہے سارا دن تو ہمیں کوئی اس کی ہوش نہیں ہوتی. تو نعمتوں کو ان کے رہتے ہوئے پہچان لیں اور اس کا شکر ادا کر لیں. تو بس جو شخص نعمت کو نہیں پہچانتا بلکہ وہ اس سے جاہل ہے، یعنی اس کو پہچان نہیں ہے، تو وہ اس کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، جو نعمت کو تو پہچانتا ہے لیکن اس نعمت کے دینے والے کی معرفت نہیں رکھتا، اس نے بھی شکر ادا نہیں کیا. جیسے ورڈزورتھ تھا، اس نے نعمتوں کو پہچان لیا تھا، ویسے تو اس نے بنانے والے کو بھی پہچان لیا تھا، لیکن وہ مانا نہیں تھا. وہ لاسٹ اسٹیپ پہ آ کے نا مار کھا گیا تھا. وہ لاسٹ اسٹیپ پہ مار کھایا تھا. لیکن یہاں پہ تیسرے اسٹیپ پہ روک دیا گیا ہے کہ جو نعمت کو تو پہچانتا ہے لیکن اس نعمت کے دینے والے کی معرفت نہیں رکھتا. یعنی کہ نعمت پہچان لی، ہاں پیرنٹس نعمت ہیں اور ان کی آپ نے قدر بھی کر لی، ان کی آپ نے خدمت بھی کر لی، لیکن آپ نے اللہ کو نہیں پہچانا جس نے نعمت دی تھی، جس نے آپ کے لیے پیرنٹس دیے. کچھ کو نہیں دیے لیکن آپ کو دیے. آپ نے اللہ کو نہیں پہچانا. ہر نعمت جو ہے نا وہ نعمت تب ہے جب وہ ہدایت کے ساتھ ہے. اگر وہ ہدایت کے بغیر ہے تو وہ نعمت نہیں ہے آپ کے لیے، وہ وبال ہے، وہ ٹیسٹ ہے، آزمائش ہے. لیکن اگر وہ ہدایت کے ساتھ ہے نا پھر وہ واقعی نعمت ہے. وہ آپ کو اللہ بلیس کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ. تو پیرنٹس ہیں یا کوئی اور بھی نعمت ہے، آپ کی آنکھیں، آپ کی زبان، آپ کے ہاتھ، آپ کا علم، آپ کا دماغ، آپ کی کوئی بھی ایبلٹی، اس کے ذریعے اگر آپ نے اللہ کو نہیں پہچانا تو پھر آپ شکر گزاری نہیں کر سکتے. یہ ساری نعمتوں کو کیا کرنا ہے؟ ان کے ذریعے اللہ کو پہچاننا ہے. اور جو نعمت اور نعمت دینے والے کی معرفت تو رکھتا ہو، جیسے کہ ورڈزورتھ تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس نعمت کا انکار کرتا ہے جس طرح منکر اپنے اوپر منعم کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے، تو اس نے بھی ناشکری کی. اب وہ اس اسٹیپ پہ آ کے مار کھا گیا. یہ شکر کا سائیکل کمپلیٹ تبھی ہوتا ہے، نعمت کی پہچان سے شروع ہوتا ہے اور منعم کی عاجزی پہ ختم ہوتا ہے. کہ آپ نے نعمت کو پہچانا، منعم کو پہچانا جس نے نعمت دی، پھر آپ نے اقرار کیا، دل سے کیا، آپ نے زبان سے کیا، اپنے اعمال سے کیا، اور اینڈ پہ پھر اس کو استعمال اللہ کے مطابق کیا. عاجزی کر لی، عاجزی کا سبمیشن، ٹوٹل سبمیشن، جو اللہ نے کہا وہی کروں گی. وہاں تک اگر آپ نہیں پہنچے، درمیان میں کسی اسٹیپ پہ رہ گئے، تو شکر گزاری کا سائیکل کمپلیٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو جس نے سب کچھ کر لیا، اللہ کو بھی پہچان لیا، نعمت سے پہچانا اللہ کو بھی پہچانا، مگر عاجزی نہیں کی، تو وہ پھر کیا ہے؟ وہ اسی کی طرح جس نے منعم کا انکار کر دیا. اس نے اگر اللہ کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈالا تو پھر اس نے اللہ کا انکار کر دیا. جو نعمت اور نعمت عطا کرنے والے کو پہچانتا ہے اور اس کا اقرار بھی کرتا ہے
اور اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن نعمت دینے والے کے لیے عاجزی اختیار نہیں کرتا، نہ اس سے محبت کرتا ہے اور نہ اس سے راضی ہوتا ہے، اس نے بھی شکر ادا نہیں کیا۔ اب وہ پہلا جو تھا وہ اللہ کی معرفت تک آ گئی بات، اللہ کو بھی پہچان لیا۔ آپ کو اللہ نے پیرنٹس دیے، کچھ کو تو اس کا وہ ویلیو نہیں کرتے، بہت سی ہماری جو ینگ جنریشن ہے نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، شیطان سے بچا کے رکھے اور سب کو ہدایت پہ رکھے۔ تو وہ تو پھر بالکل پہلے سٹیپ پہ ہی ہیں، ابھی تو انہیں بہت سفر طے کرنا ہے۔ لیکن کچھ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے پیرنٹس، پھر ان کی خدمت بھی کی، پھر انہوں نے اللہ کو بھی پہچانا کہ شکر ہے اللہ نے مجھے نعمت دی، یہ پیرنٹس دیے جنہوں نے مجھے پالا۔ آپ کی سٹیج پہ تو آپ کے 90% معاملات آپ کے پیرنٹس ہینڈل کر رہے ہیں۔ پھر ایک سٹیج آ جاتی ہے جب ہاں بہت سی چیزیں آپ خود کرتے ہیں اور کچھ چیزیں آپ پھر بھی ایموشنلی آپ پیرنٹس پہ ساری زندگی ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ریسرچ ہے کہ ماں کی آواز تھراپیوٹک ہوتی ہے۔ آپ صرف ٹیلی فون پہ ماں کی آواز سن لیں تو کہتے ہیں کہ یہ ڈپریشن دور کرتی ہے۔ یہ اب نیو ریسرچز ہیں، تو کتنی بڑی ماں کی آواز میں اللہ نے نعمت رکھی ہے، تو یہ اللہ کا انعام ہے بہت بڑا۔ آپ نے پہچان لیا، ہاں اللہ نے مجھے نعمت دی، ٹھیک ہے پہچان لیا، ماں باپ کی بھی خدمت کی، لیکن آپ نے اللہ کو پہچان تو لیا مگر آپ نے اپنی زندگی میں اللہ کے لیے کوئی چینج نہیں لائے۔ ٹھیک ہے آپ نے نعمت کو بھی پہچانا، آپ نے والدین کی خدمت بھی کی، آپ نے والدین اللہ کی نعمت ہے اس بات کو بھی پہچان لیا، اللہ کو بھی پہچان لیا، مگر آپ نے اللہ کے لیے عاجزی نہیں کی، تو پھر بھی آپ نے شکر ادا نہیں کیا۔ آپ نے اپنے سارے کام، آپ ویسی جی اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں، آپ فجر نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ کے جو مؤذن ہیں وہ اذان دے رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور حی کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ آؤ آؤ تو ہوتا ہے نا، آنے کا تو تعالی تعالو، مطلب اس طرح کے بہت سے ورڈز ہیں جو آؤ کو ظاہر کرتے ہیں، جا آ لے آؤ اس طرح، لیکن حی کا ہوتا ہے بھاگو، بس دوڑ لگا دو۔ تو حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہہ رہا ہوتا ہے مؤذن، لیکن نماز کے لیے اٹھتے نہیں ہیں۔ اور فجر میں تو الصلاۃ خیر من النوم بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ نماز نیند سے پھر بھی ہم سوئے رہتے ہیں۔ تو پھر اس نے شکر گزاری نہیں کی، اس نے اللہ کو پہچان کے بھی اللہ کے سامنے عاجزی نہیں کی۔ یہ تو میں ایک چھوٹی چھوٹی اگزامپل دے رہی ہوں نا، میرے پاس ٹائم شارٹ ہے، لیکن آپ اسے زندگی کے ہر اسپیکٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پہ شکر گزاری کا یہی حساب کتاب ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ آپ کے پاس علم ہے، لیکن جس نے دیا اگر آپ نے اس کے مطابق اپنا علم یوز نہیں کیا، آپ کو علم حاصل چاہے وہ دنیا کا علم ہے، یہ جو سارے کا سارا علم ہے نا قرآن میں کہ سارے کا سارا علم اللہ کی طرف سے ہے۔ دنیا کا جو علم آپ سیکھتے ہیں، سائنسز سیکھتے ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، وہ بھی اللہ نے انسان کو شعور دیا۔ اور جو ریویلڈ نالج ہے یہ ایکوائرڈ نالج ہے دنیا کا جو سائنسز ہے، اور جو ریویل نالج ہے جو اللہ نے وحی کے ذریعے اتارا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ کچھ بھی سیکھیں لیکن وہ نافع ہو، وہ انسانیت کی فلاح کے لیے ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہو، تو پھر وہ علم آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اللہ کے مطابق اس کا استعمال کیا۔ اسی طرح آپ کی صحت ہے تو صحت میں آپ صرف کھیلتے کودتے رہے نہیں، اس صحت کو حدیث مبارکہ ہے کہ قوی مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ وہ اتنا کام کر سکتا ہے جتنا ایک کمزور مومن نہیں کر سکتا۔ تو وہ صحت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنی، آپ کی صحت اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، آپ کا علم اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، آپ کی مال اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، صرف اپنے برانڈس کی شاپنگ نہیں کرنی، آپ نے اس میں سے صدقہ بھی کرنا ہے۔ بچے ہیں پاکٹ منی ہے اس میں سے تھوڑا سا صدقہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ صدقہ باکس یوزلی اب تو بنائے ہوتے ہیں گھروں میں مدرز نے، تو اس میں کچھ ڈال دیں، 5 روپیز ڈال دیں، 10 روپیز ڈال دیں، لیکن وہ ڈالیں، آپ کو عادت ہو کہ ہم نے مال سے بھی کچھ نکالنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اب ان کے فائدے کیا ہوں گے؟ ان کے بہت سے فائدے ہیں شکر گزاری کے، اور ناشکری کے بہت سے نقصانات ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیں ناشکرا جو ہے وہ اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو قرآن کی آیت میں نے بھی آپ کو بتائی کہ میرے بندوں میں سے بہت کم ہیں جو شکر ادا کریں گے، جو شکر ادا کرتے ہیں، تو وہ بہت کم ہے جو شکر گزار ہوتے ہیں۔ زیادہ تر قرآن میں یہ بھی کہا گیا ہے انسان ہے ہی نہ شکرا، انسان نہ شکرا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچان کے بھی اس کا شکر ادا نہیں کرتا، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی نافرمانی میں آ جاتا ہے۔ جیسے آپ عبادت کا انکار کرتے ہیں، آپ اللہ کی نعمتوں کا بھی انکار کر دیں، ناشکری کر دیں، تو وہ بھی نافرمانی ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسرا کیا نقصان ہے؟
آپ کو پتہ ہے امام ابن تیمیہ سجدے میں کثرت سے دعائیں مانگتے تھے، وہ جو ہم نے نماز کے بعد کی دعا سیکھی ہوئی ہے، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ وہ سجدے میں بہت زیادہ مانگتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے میرے رب میری مدد فرما، کس بات پہ؟ یہ کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں اور خوبصورتی سے تیری خوبصورت عبادت کروں۔ تو یہ وہ کثرت سے سجدے میں مانگتے تھے، یہ مانگنے والی چیز ہے، اللہ سے شکر گزاری مانگنی چاہیے۔ پھر نہ شکرے نافرمان ہونے کے ساتھ ساتھ شیطان کے بھائی بھی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ بے شک بیجا خرچ کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں، اور شیطان اللہ کا سخت نہ شکرا ہے۔ اب جو جس کی کمپنی میں رہے گا وہ ویسے ہی ہو جائے گا۔ شیطان نہ شکرا ہے اور ہم بیجا خرچ کر کے شیطان کے ساتھ ہو جائیں گے تو ہم بھی نہ شکرے ہو جائیں گے۔ تو یہ شیطان کی صفت ہے، نہ شکرا پن شیطان کی صفت ہے۔ تو ہم اگر شیطانی کام کریں گے تو ہم شیطان کے ساتھ ہوں گے، شیطان کے بھائی ہو جائیں گے، اور وہ نہ شکرا ہے، وہ ہم میں بھی نہ شکری ڈالے گا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انحراف نہیں کرنا، ہم نہ شکرے ہو جائیں گے، اور اس کا نقصان کیا ہے؟ ہم شیطان کے گروپ میں چلے جائیں گے۔ پھر اب اس میں فائدے کیا ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا قرآن میں خود کو کہا ہے شکور۔ اب شکر کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ شکور مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ شکر کرنے والا۔ لیکن شکر تو یہ ہوتا ہے نا، میں نے آپ کو پین دیا، آپ کہیں تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ خیر کثیرا، یہی کہیں گے نا شکر گزاری۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو رب ہے، وہ بندوں کا شکر ادا کرے گا، ہاں شکریہ تم نے میری عبادت کی۔ جب اللہ تعالیٰ کے لیے ورڈ شکر آتا ہے نا کہ اللہ شکور ہے، بہت زیادہ شکر والا، تو وہ ہوتی ہے اللہ کی قدردانی۔ شکریہ ایک جواب ہے کسی انسان کو اس کی کسی بھلائی کا، تو اللہ تعالیٰ انسان کی بھلائی کا جواب دیتا ہے اس کی قدر کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ میں شکور ہوں، بہت زیادہ قدردان۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کا ویٹ کرتے ہیں، اس کی قدردانی کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اپنے اعمال ایسے بنانے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وہ قدردانی حاصل کر لیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ شکر کا ایک فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ شکر ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی اس کو کیا کیا ہے، اپنا آپ بھی اس میں ایکسپلین کیا ہے کہ میں شکور ہوں، میں قدردان ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ ایسا ورڈ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی پسند کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی شکر گزار ہونا ہے۔ پھر جب جنت میں چلے جائیں گے، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے کہ جنت میں جا کر کیا کہیں گے جنتی؟ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا، بے شک ہمارا رب یقیناً بے حد بخشنے والا ہے۔ تو پھر شکر گزاری کا فائدہ یہ ہوگا کہ جنت میں جب ہم جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے غم دور کر دیں گے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سے شکر کے فائدے ہیں، چھوٹے چھوٹے میں آپ کو جلدی سے بتاتی ہوں، آپ جلدی سے سن لیں۔ سب سے پہلے جب انسان کسی چیز کا شکر ادا کرتا ہے نا تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ دماغی طور پہ سکون میں آ جاتا ہے۔ دوسرا، تعلقات میں بہتری ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے بہت سے تعلقات میں خرابی ناشکری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پیرنٹس کی آپ ناشکری کریں گے، ان کے ساتھ آپ کے ٹرمز اچھے نہیں رہیں گے۔ بہن بھائیوں کی ناشکری کریں گے، ان کے ساتھ آپ کے ٹرمز اچھے نہیں رہیں گے۔ یہ میرا لیسن جو ہے یہ میرڈ خواتین میں بھی جائے گا۔ تو وہ اپنے شوہر کی ناشکری کریں گی تو ان کے ٹرمز بھی اپنے شوہروں کے ساتھ اچھے نہیں رہیں گے۔ اللہ کے نبی نے عورتوں کو جہنم میں جانے کا جو وجہ بتائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہی بتائی کہ وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، جو شوہر آپ کو گھر دیتا ہے، آپ کے لیے کھانے کی چیزیں، آپ کے پہننے کی چیزیں مہیا کرتے ہیں۔ ہم نعمتیں تو نہیں دیکھتے، لیکن ہم وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں۔ فلاں کے پاس یہ ہے، میرے پاس تو یہ نہیں ہے، میں نے تو کبھی یہ بھی نہیں دیکھا، وہ جو آپ نے دیکھا ہے وہ کیوں نہیں دیکھتے؟ تو جب آپ وہ دیکھیں گے جو آپ کے پاس ہے تو آپ آٹومیٹکلی مطمئن ہو جائیں گے۔ یہ اطمینان شکر گزاری کا ایک بہت بڑا رزلٹ ہے، اور بے اطمینانی، بے سکونی ناشکری کا ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ آخرت میں جو عذاب ملے گا، دنیا میں یہ عذاب ہے کہ آپ بے سکون ہو جائیں گے، آپ کی نظر ہی ان چیزوں پہ ہے جو آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ اور شکر گزار بندہ اتنا مینٹلی سیٹسفائیڈ ہوگا کیونکہ اس کی نظر ہی ان چیزوں پہ جو اس کے پاس ہے۔ خوشی جو ہوتی ہے نا، وہ اس کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ دا سیٹسفیکشن ود واٹ یو ہیو، وہ سیٹسفیکشن اس چیز کے لیے جو آپ کے پاس ہے۔ اگر آپ جو چیزیں آپ کے پاس ہیں اس پہ خوش ہو گئے نا تو آپ سیٹسفائیڈ ہیں اور آپ ہیپی ہیں۔ لیکن اگر آپ جو چیزیں آپ کے پاس ہیں اس پر راضی نہیں ہیں تو آپ کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ محلوں والے بھی خوش نہیں ہوتے اور کبھی کبھی جھونپڑوں والے بھی خوش ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے خوشی یا اطمینان کسی چیز کے ساتھ کنفائنڈ نہیں ہوتا، یہ گریٹیٹیوڈ کے ساتھ کنفائنڈ ہوتا ہے، یہ شکر گزاری کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ تو آپ خوش ہو جائیں گے، شکر گزاری کا ایک بہت بڑا فائدہ۔ پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، تو نعمتیں زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔
اب میری ایک بات سنیں، سب سے پہلے جب انسان نعمت کو پہچان لیتا ہے نا تو یہ اس کا پہلا انعام ہے کہ اسے پتہ چل گیا یہ میرے پاس نعمت ہے. جس کی بینائی چلی جاتی ہے نا اسے تب پتہ چلتا ہے اچھا یہ کتنی بڑی نعمت تھی. ہم میں سے بھی اکثر لوگ اس نعمت کو نہیں پہچانتے کیونکہ ہم بائی برتھ آنکھوں والے ہیں تو اس نعمت کو نہیں پہچانتے. لیکن جو پہچان لیتا ہے نا وہ پھر اس نظر سے وہ کام کرتا ہے نا جو بغیر پہچان والا نہیں کر سکتا. وہ کہتا ہے جب تک میری یہ آئی سائٹ ٹھیک ہے نا میں اس سے خوب کام لے لوں. ایک لڑکی ایک یونیورسٹی گوئنگ تھی، ان کا میں آپ کو ایک بتاتی ہوں واقعہ. انہیں نا پتا تھا کہ ان کی آئی سائٹ ایک وقت کے بعد نا ختم ہو جانی ہے. مطلب کہ یہ میرے خیال میں استاذہ کی کسی اسٹوڈنٹ نے واقعہ بتایا تھا، ان کی کلاس فیلو تھی. تو ان کی آئی سائٹ ختم ہو جانی ہے، ان کی آہستہ آہستہ ویک ہو رہی تھی. اور ایسا ہوتا ہے بہت سے لوگ بائی برتھ بالکل بینا آنکھوں والے پیدا ہوتے ہیں لیکن وہ ان کی آئی سائٹ ختم ہو جاتی ہے. میں نے بہت سے کیسز ایسے خود بھی دیکھے ہیں. کچھ سلیبریٹیز ایسی ہیں جو واقعی آنکھوں والی تھی لیکن بعد میں اندھی ہو گئی. تو کہتے ہیں کہ وہ ان کا اینگل بھی کچھ نہ مطلب چینج ہو جاتا تھا چلتے چلتے. تو کہتی ہیں وہ بار بار گرتی تھیں لیکن وہ یونیورسٹی آتی تھیں، وہ اپنا پڑھتی تھی. اور کہتی ہیں ایک دن میں نے ان کے نوٹس دیکھے تو میں حیران رہ گئی. اب جس کی نظر کمزور ہے وہ بہت زیادہ لکھ بھی نہیں سکتا، پتہ ہے آنکھوں پہ اسٹریس بہت زیادہ پڑتا ہے. کہتے ہیں انہوں نے ایسے مائنڈ میپس بنائے ہوئے تھے کہ ہم جو 3-4 پیجز میں چیزیں لکھتے تھے نا وہ ایک مائنڈ میپ میں لکھ لیتی تھی. تو یہ ہے شکر گزاری اور نعمت کا بہترین استعمال. تو آپ نے بھی نعمت کا ایسا بہترین استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ باقی شکر گزاری کے بارے میں بات انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہوگی. اور ہم شکر گزاری کے فوائد اور نقصانات مزید اگر کچھ ہوئے تو وہ ڈسکس کریں گے. کچھ آپ کے ذہن میں ہوئے تو پوائنٹ ضرور آپ نے لکھ کے لانے ہیں، وہ پھر ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ کلاس میں. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ